تجلی رب کی جمال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے دیکھے کر دے کمال ہی 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 صلو علیہ وآلہ جسے دیکھیں کر دے کمال ہی. ہاں جی یہ بہت بڑی بات ہے. اور جسے دیکھے کر دے کمال ہی یہ اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے. قرآن میں رب کی رحمت کو ظاہر کرو، تو اس لیے رب کی رحمت کی کمال، ان کے کمال کا بتاتا مجھ میں بھی دیکھ لو. کتنے عرصے سے یہاں ہوں ہیں جی، مجھ کو بھی دیکھ لو. اگر غور کرو تو میں نظر نہیں آؤں گا، وہ آپ کو وہ نظر آئیں گے. اللہ ہاں. تو آقا جی کہتے ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے بھائی کے لیے بھی وہی ایمان والا ہے. آپ بھی میں یہی پسند کرتا ہوں، اس لیے یہ تاثرات آپ کو دیتا ہوں، ان کی عظمت کی باتیں سناتا ہوں کہ حیات النبی ہیں، جیسے صحابہ میں تھے اب بھی ویسے موجود ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ کہیں آئے گئے نہیں. یہ کائنات ان کے دم سے چل رہی ہے. تو آپ کے بھی سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا اگر آپ، کیونکہ ان کے کرم میں اتنی گنجائش ہے، وہ اسے بھی قبول کرتے ہیں جسے جہاں قبول نہ کرے. اور یہ حقیقت ہے، یہ عقیدے کر کے نہیں بنا، یہ حقیقت ہے. جسے جہاں قبول نہ کرے وہ اسے بھی قبول کرتے ہیں. تو یہ نہ سوچے ہم ایسے ہیں ویسے ہیں. اگر آپ نے نیت کر لی دل میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرتا ہوں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہوں، میں آج سے ان کا غلام ہوں، کسی کی بات مانوں نہ مانوں ان کی بات ضرور مانوں گا اور ان کے پیچھے اندھا ہو کے چلوں گا. اگر یہ نیت کر کے آپ نے وظیفے بسم اللہ کر کے پڑھے تو آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے. آپ پھر مجھے خط کہ مجھے ایسے ہوا، یہ مشکل حل ہوئی، یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، ناممکن چیزیں ہو گئیں. یہ باتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو نیت کے سچے ہوتے ہیں. جو نیت کے نہیں سچے ہوتے 20 سال لگے رہے، نہیں نیت ٹھیک سی، ہاں جی زبان تک کی تھا، حلق تک کی تھا، دل میں نہیں اترا، خدا نے اٹھا کے کہیں سے کہیں ان کو مارا. نامرادوں کبھی بھی ویسے ہی ہیں. تو وہ اسے بھی قبول کرتے ہیں جسے جہاں قبول نہ کرے. تو یہ نہ سوچیں. اور وہ ویسے ہی موجود ہیں جیسے صحابہ میں موجود تھے، کیونکہ آپ نے کہا زمین پر خدا نے حرام کی انبیاء کے جسموں کو چھوئیں. کوئی سلام کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ میں سلام کو جواب دیتا ہوں، میری روح میرے پاس ہوتی ہے. تو اس سے وضاحت اب زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں، پہلے وضاحتیں کی ہیں، ٹیکسٹوں کو دیکھ لیں. تو ان کی موجودگی میں آپ کو کسی کی نہ لیڈر کی ضرورت ہے، نہ فیڈر کی ضرورت ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. آپ نہ اگر دل میں مجھے نہ لکھے، نیت دل میں کر لی وظیفے پڑھ کے آج سے میں خدا رسول کا ہوں اور زمین آسمان میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، میں ایک وسیلہ جانتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کا، وہ جو شیخ امین بیٹھا ہوا. اگر یہ سچائی تمہارے دل میں آ گئی، آگے تم کو کچھ روشنی نظر آئی، تم پھر یہی بول گے خدا اور رسول کے بعد اگر پوچھنا شیخ امین کو پوچھو، تو کوئی وجوہات تمہارے لیے کھلیں گی نا. کہ وسیلے سے ہوتا ہے نا، ہر کوئی بے وسیلہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے مختصر میں نے سارا کر دیا ہے. تو فلاں فشے کا وہاں کشتیں لینے دیکھیں، نیت سے وظیفے پڑھیں. ممکن ناممکن کیسے بھی کام نہ ہوں، نہ ہونے والے ہوں، آقا جی وہ کام کر دیتے ہیں. وہ گھر کے ہوں، حکومت کے ہوں، کوئی بھی تم کو کسی چیز کی مصیبت ہو،
کیونکہ آپ نے ایک جملہ کہا وہ وقت کے لیے نہیں کہا، ہمیشہ کے لیے کہا کہ کسی پر کوئی ادھار ہے، کسی پر کوئی مشکل ہے، کسی پر کسی قسم کی مصیبت ہے یا کوئی اس کو پریشانی ہے، کہ الیہ و علیہ و انا ایسے مفہوم ہے، میرے پاس آئے میں ہر اس کی مشکل اٹھانے کو تیار ہوں، یہ کہا ہوا انہوں نے اور ہمیشہ کے لیے کہا ہے۔ تو پھر ان کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا پڑی ہے اس پارٹی کی اس پارٹی کی، تم کو گمراہ کر دیں گے، اتنا تم کو بجلی ملتی ہے نہ پانی ملتا ہے، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں عقیدہ بنا کے بجلی بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور جہاں یہ آ گئے ہیں نیت کر کے ان کے ماشاءاللہ پیٹ بن رہے ہیں، ڈیم بن رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ہاں تو بس تو ان کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اسی ملک میں جس میں وہ ہیں، تو ہمارا ان کا بڑا فرق ہے، جو ساتھ رہتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو ان کی نگاہ میں آ جائیں گے آپ، اگر آپ نے دل میں نیت پکی کر لی کہ میں نبی جی کے غلام ہوں اور سر ان کے پیچھے بشرط اندھا ہو کے چلوں گا، تو اندھا ہو کے چلنے کا آپ کو طریقہ تو نہیں آتا ہے، جیسے ہم اندھے ہو کے چلیں گے خدا توفیق دے تو ہم پھر آپ کو سکھائیں گے ایسے اندھے ہوتے ہیں، پھر آپ کو اندھا کریں گے تو آپ کے اندر کی آنکھیں کھلیں گی، پھر آپ کہیں گے یار یار بس یار۔ چلیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی ہستی رب کی چنی ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سب پڑھتے ہیں، لیکن کسی پر کرم کا تقاضا ایسا آ جاتا ہے صلی اللہ سیدنا محمد پڑھتے پڑھتے چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم درود بھیج محمد مصطفیٰ پر، حجابات ہٹے و سامنے، اب وہ کیا پڑھے؟ ایسے بھی قسمتیں ہوتی ہیں، ایسے بھی قسمتیں ہوتی ہیں۔ صلی اللہ سیدنا محمد چپ ہو گیا یہ تو سامنے۔ ایسا بھی کبھی کبھی کسی قسمت میں ہوتا ہے، نماز میں ایسے ہو جاتا ہے، کسی قسمت میں ہوتا ہے، اس کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو ان کے بتانے سے سننے سے بات کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ سبحان اللہ۔ اب اور واقعات پہ یاد ہے، میں تم کو کیا بتاؤں ان کے متعلق، خدا کرے تو میری نیت دل میں ساتھ جڑ جائے، تم خود ہی دیکھو، تم بھی مجھے کہو شیخ امین میں تم کو کیا بتاؤں۔ چلو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی شاہ ہستی رب کی چنی ہوئی، شاہ ہستی رب کی چنی ہوئی، وہ زبان پاک۔ یہ چنی ہوئی کیسے چنی ہوئی ہوتا ہے؟ جب کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھاؤ تو چنی ہوئی، اب جیسے ان کو سمجھ آئی لکھ دیا ہے اور شعر پڑھ دیا ہے، چنی ہوئی کا مسئلہ ادھر ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنی ذاتی نور سے نور کو علیحدہ کیا، یہ چنی ہوئی تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، یہ چنی ہوئی نہیں ہے، اپنے نور ذاتی سے کب مٹھی بھری، جو عربی کے لفظ ہیں، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، خدا نے ایک مٹھی بھری اپنی نور ذات سے، نور ذات سے، کونی محمدن، اے نور محمد بن، اے میرے نور محمد بن، فکانت یا محمد ابن عدنان۔ اللہ اکبر۔ تو چنی ہوئی کہتے ہیں ان کی جیسی سمجھ ہے کہ چنی ہوئی نہیں ہے، اس کی تفسیر بھی نہیں ہو سکتی، تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، تمہارے اندر فیض آ جائے بس آپ سمجھو کہ اگر آقا جی مل گئے سمجھو خدا وہی تھا، اللہ 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 اللہ، خدا وہی تھا، خدا وہی تھا، سب کو خدا مل گیا بس۔ لیکن یہ مسئلہ قسمت سے ہوتا ہے۔ چلیں
ذاتی مادہ ہے شاہ کا نور، ذاتی مادہ ہے شاہ کا، وہ زبان پاک دھلی ہوئی، وہ زبان پاک دھلی ہوئی نور۔ بھائی میں کہتا میں خاموشی کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے یہ چیزیں سب جگہ چلتی ہیں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، وقت کا پتہ نکل کیا ہو جائے، تو سب سے پہلے تمہارے دل میں یہی بیٹھ جانا چاہیے، سارے کام ایک طرف، آپ سے محبت کا معاملہ ایک طرف، وہ ضرور کرنا، کوئی کام ہو نہ ہو، آگے پیچھے ہو نہ ہو، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ان سے کرم کا تقاضا مانگنا ہے، خدا سے بھی، نبی سے بھی، اور شیخ سے بھی۔ ہاں جی، تو کرم کا تقاضا یہی ہے کہ وسیلے سے چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی پر تھوڑا اعتبار کر لو، بعد میں یقین تمہارے خود بن جائیں گے، فنا فی الشیخ کا سبق وہاں سے پڑھ لو، ہاں جی، پھر آگے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا پھر باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں، کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو کوئی مشکل تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گی، کہ سارے معاملے وہ ان کے پاس آ جائیں گے، کہ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ سرپرستی تمہاری وہ کریں گے، تمہارے ضامن کفیل وہ بنیں گے، پھر کیا تم کو چاہیے، ضامن اور کفیل۔ لیکن جب تم اپنے آپ کو پورا ان کے حوالے کر دو گے، اور حوالے ہوگا وسیلے سے، تو وسیلے سے پھر وسیلہ سمجھ لو کہ بیٹھا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کرے سب کے لیے مسئلہ ہو جائے، ہم ایسا چاہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ قسمت سے ہوتا ہے، زور سے نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک چیز نیت سچی کر لے کہ میں آج سے نبی کا غلام ہوں، میں نے دل ان کو دے دیا وسیلے شیخ سے، مجھے ساری دنیا نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، سب سے پہلے مجھے چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا الرحمن، یہ رحمان کا پتہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ رحمان اللہ کا، تو ان کو کہو فصل بھی خبیرن، رحمان کا پوچھو اس سے جس کو رحمان کا پتہ ہو، تو رحمان کا پتہ نور ذاتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم خدا سے محبت چاہتے ہو تو میری طرف آؤ، قرآن کریم ہے، میری طرف آؤ تو ادھر تم کو خدا ملے گا، اور آقا جی کو چاہتے ہو تو ادھر آؤ میری طرف، اللہ، پھر دیکھو تم کو ملتے نہیں ملتے ہیں رسول سے، پھر بات بن جائے گی، نہ سوال نہ جواب، بس خاموشی ہو جائے گی، بس یہ ایسی باتیں ہیں۔ چلے دعا میری میرے کبریا ہے، دعا میری میرے کبریا ہو، درود پہ میرا خاتمہ ہو، درود پہ میرا خاتمہ ہے، دعا میری میرے کبریا ہے، دعا میری میرے کبریا ہو، درود پہ میرا خاتمہ ہو، درود پہ میرا خاتمہ، کہ لبوں پہ حرف ہو یا نبی، کے لبوں پہ حرف ہو یا نبی، کے لبوں پہ حرف ہو یا نبی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا صلی اللہ سیدنا محمد پڑھے، اور صلی اللہ سیدنا محمد نہیں پڑھ سکتا، پھر سامنے ہے نا اللہ
کیا سناؤں، ایسے کرم کے تقاضے سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں. کوئی تقاضا ایسا میں تو کہتا ہوں سب کو آ جائے، لیکن قسمت ہے، دعا سب کے لیے کرتا. لاکھوں کروڑوں برسوں کی عبادت صحابی نہیں بن سکتا. ہزاروں لیلۃ القدر مل جائے، کروڑوں حج کرے، ٹھیک ہے، سب کچھ عبادت ہے، قبولیت ہے. صحابی ان کی نظر بناتی ہے، اگر آپ کی نظر ان کی نظر سے مل گئی تو خدا کرے ہو جائے. یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کرے، اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تورے زیر پا ہے سکندری، تورے زیر پا ہے سکندری، تورے زیر پا ہے سکندری، تورے زیر پا ہے سکندری. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. تورے زیر پا ہے سکندری. سبحان اللہ. صحابہ کے پاس کوئی مال، کوئی اسلحہ، یہ چیزیں جو دفاع کی ہوتی ہیں یہ نہیں تھی. ان کے پاس بس حضرت محمد مصطفیٰ تھے. سبحان اللہ. کہاں تک مسجدیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں سنتے ہو، امریکہ کے علاقوں میں، چین میں، ہر جگہ تک صحابہ پہنچ گئے طاقت محمدی سے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ اب بھی موجود ہیں. میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اگر ان کی نسبت میں موجود ہوں تو ان کی نسبت سے آگے بولنے والا بھی بات ہے، نہ بولنے بھی بات ہے. ان کی نسبت سے جو حاصل ہے، جنات و انسان اور ساری کائنات ہوں، یہ بات سچی میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا. ساری کائنات یہ کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ تم نے جو ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے ہم نے بھی تمہارے ساتھ کر دیا ہے. اللہ ہاں. تو اس لیے میں سب کو کہتا ہوں سب کو بھول جاؤ، نہ بھول جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ کو نہ بھولنا. تو وسیلہ ہوتا ہے، تو تھوڑا اعتبار کر کے مجھ کو وسیلہ بنا لو، میں تمہارا کچھ دن کا مہمان، تمہارا واللہ کام بن جائے گا جو لاکھوں برسوں میں کسی کا نہیں بنا. ان کی طرف سے مجھ کو یہ عنایت ہے، شہنشائیت ہے، یہ ولایت ہے، انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنایا. ہاں تو کوشش کرو میری تمہاری پکی دوستی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ کرے. یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تم کو بتاؤں آقا کیا ہے. اللہ رئیس جاہو حشم ہوئے، جو رئیس جاہو حشم ہوئے، تورے در کے اسے دیکھا کمال ہی کر دیا. کون سمجھتا تھا حضرت عمر ایمان لائیں گے؟ گھر میں بہن کو مارا، کیا پڑھتی ہو، کیا کرتے ہو؟ ان کو کہاں سے کہاں آقا جی نے پہنچا دیا. حضرت عمر کے معجزے، کرامتیں، ہاں جی 50,000 سال تک دیکھے ہیں، 50,000 سال تک سب وہ بتائی تھی. نہیں خبر آقا جی نے بتائی تھی، میں تم کو بتائی تھی. زلزلہ آیا مدینے میں تو اٹھا کے کوڑا مارا. کہا عمر نے انصاف نہیں کیا، زمین وہیں کھڑی ہو گئی. اتنے زبردست آپ کی نظر نے کمال کر دیا. وہ عمر پہلے عمر نہیں رہے. ہاں. اور میں آپ کو کن کن کا سناؤں؟ ابو بکر کا سناؤں یا حضرت عثمان کا سناؤں یا ویس کرنی کا سناؤں؟ بس یہی سنانے کی بات ہے.
کوشش کرو مرنے سے پہلے تمہارے اور آقا جی کے درمیان فضا بن جائے بس. اگر وہ فضا بن گئی تو وسیلے سے بنے گی. پھر وہ وسیلہ اب تھوڑا سا اعتبار میرے پر کر لو، مجھے بنا لو، باقی اعتبار تم کو خود آ جائے گا انشاءاللہ. میں بڑی کوشش کی، ملاقات ہو گئی الحمدللہ. اور جب تک دم میں دم ہے آپس میں ملتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر ادھر بھی ملیں گے انشاءاللہ. یہ ملاقاتیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ.